تلوار کے زور پر پھیلایا، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے پھیلایا، یہ ظالم لوگ ہیں۔ تو اس طرح کے سوال ہیں، اور اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے ایک نوجوان ساتھی وقاص شیخ صاحب کو، وہ اس سوال کا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل اس کا جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ ہمارے غیر مسلم دوست کافی دفعہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر اسلام تلوار کے طور پہ نہیں پھیلا ہوتا تو آج دنیا میں کروڑوں مسلمان نہ ہوتے۔ اسلام کا جو لفظ ہے یہ امن، سلام سے نکلا ہے، جس کے معنی امن کے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کا مطلب ہے کہ اپنی نفس اللہ کے حوالے کرنا اور اس سے دلی سکون ملنا۔ دنیا میں ہر شخص نہیں چاہتا کہ دنیا میں سکون اور امن رہے، کیونکہ کافی لوگ ہیں جو کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس امن و سکون کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ تو کبھی کبھار ایسے لوگوں کو ہٹانے کے لیے راستے سے آپ کو فورس استعمال کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ چور اور ڈاکو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ملک میں امن و امان ہو جائے، کیونکہ اگر ہو گیا تو ان کی روزی کہاں سے ملے گی ان کو۔ تو اس کے لیے ہر ملک میں پولیس ہوتی ہے جو کہ معاشرے کی تمام برائیوں کو ہٹا دیے۔ اسلام میں فورس یوز کرنے کی اجازت صرف اس وقت ہے کہ جب آپ کو ظلم سے لڑنا ہو اور ملک میں امن و امان قائم کرنا ہو۔ ایک مشہور ہسٹورین ڈیلیسی اولیری نے اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈز میں صفحہ نمبر 8 پہ لکھا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ تاریخ اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ جنونی مسلمان اپنا فتح کیے ہوئے علاقوں میں تلوار کے طور پہ لوگوں کو مسلمان کرتے رہے۔ ایک ایسی نامعقول بات ہے جو کہ ہسٹورینز نے اب تک ریپیٹ کی ہے۔ مسلمانوں نے اسپین میں 800 سال حکومت کی، لیکن کبھی بھی کسی کو مسلمان نہیں کیا زبردستی۔ لیکن جب وہاں پہ عیسائی فوجیں آئیں، انہوں نے ایک بھی مسلمان کو کھلے عام اذان دینے تک کی اجازت نہیں دی۔ عرب میں مسلمانوں نے 1400 سال حکومت کی، تھوڑے سے عرصے کے لیے برٹشرز بھی آئے، تھوڑے سے عرصے کے لیے فرینچ بھی آئے، لیکن اکثر حکومت عرب میں مسلمانوں کی ہی رہی۔ اس وقت عرب میں 1,40,00,000 کوپٹک عیسائی وہ جو نسل در نسل عیسائی ہی چلتے آ رہے ہیں، ابھی موجود ہیں۔ یہ عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے طور پہ نہیں پھیلا۔ اگر اسلام تلوار کے طور پہ پھیلا ہوتا تو وہاں پہ ایک عیسائی نہ ہوتا۔ انڈیا میں مسلمانوں نے کئی سو سال حکومت کی، مسلمانوں کے پاس طاقت بھی تھی کہ وہ جس کو چاہتے اپنے طور پہ کنورٹ کر سکتے تھے، لیکن اس وقت پریزنٹ میں انڈیا میں 80% سے زائد آبادی نان مسلم ہے۔ وہ نان مسلم بھی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے طور پہ نہیں پھیلا، لیکن اگر کسی نے تھوڑا بہت اگر کچھ کیا الٹا سیدھا جو کہ اسلام کو فالو نہیں کیا تو ہم اس کے لیے اسلام کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اگر اسلام بلیم ہو سکتا ہے تو ہٹلر نے 60 لاکھ لوگوں کو جلایا، مار ڈالا، تو ہم لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ عیسائیت بری ہے، اس کی وجہ سے ہٹلر کی وجہ سے عیسائیت تو بری نہیں ہوگی نا۔ اس وقت اسلام میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی والا ملک انڈونیشیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ انڈونیشیا میں کون سی مسلمان کی فوج گئی جس نے کہ لوگوں کو زبردستی کنورٹ کیا؟ ملیشیا میں 50% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں، وہاں پہ کون سی مسلمان کی فوج گئی؟ اسی طرح مشرقی افریقہ میں بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا، وہاں پہ بالکل یہی سوال اٹھتا ہے کہ وہاں پہ کون سی مسلمان کی فوجوں نے جا کے لوگوں کو کنورٹ کیا؟ اسلام تلوار کے طور پہ پھیلا، لیکن کون سی تلوار تھی؟ وہ عقل اور حکمت کی تلوار تھی جس نے لوگوں کے دل اور دماغ جیت لیے۔ اگر کوئی بندہ زبردستی کسی کو مسلمان کرتا بھی ہے
تو وہ خود اسلام کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں لکھا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، سچ جھوٹ کے سامنے روشن ہے۔ اور ایک جگہ پہ اور قرآن میں سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں اللہ نے لکھا کہ لوگوں کو حکمت اور خوبصورت نصیحت سے اللہ کی طرف بلاؤ اور ان کے ساتھ بہترین الفاظ میں گفتگو کرو۔ المنک ڈائجسٹ میں 1986 میں ایک آرٹیکل چھپا جو کہ پلین ٹروتھ میگزین میں بھی آیا، جس کے اندر 1934 سے لے کے 1984 تک کے سب سے زیادہ پڑھنے والے مذاہب کے بارے میں لکھا گیا۔ اس کے اندر اسلام 245% بڑھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس 50 سال کے دورانیے میں 1934 سے لے کے 1984 تک کون سی ایسی جنگ ہوئی جس کے اندر لوگوں کو مسلمان کیا گیا؟ اسلام اس وقت بھی امریکہ میں سب سے تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسلام ایون یورپ میں بھی سب سے تیزی سے بڑھے جا رہا ہے۔ کون لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو تلوار کے زور پہ مسلمان کر رہے ہیں؟ اور سب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس بات کا جواب اللہ نے قرآن میں 3 جگہوں پہ لکھا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ اسف آیت نمبر 9 اور سورہ فتح آیت نمبر 28 میں کہ میں وہی ہوں جس کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے پیغام کے ساتھ بھیجا، جو کہ ان تمام مذاہب پہ غالب ہوگا، ان تمام مذاہب کو پیچھے چھوڑ دے گا، ان تمام مذاہب میں اول درجے پہ پہنچ جائے گا اسلام۔ اور میں اپنی بات کا اختتام ایک مشہور ڈاکٹر جوزف ایڈم تھیئرسن کی بات سے کروں گا کہ وہ لوگ جو کہ ڈرتے ہیں کہ کسی دن نیوکلیر ویپنری عرب ممالک کے ہاتھ میں پہنچ جائے گی، وہ یہ بات جاننے سے گھبراتے ہیں یا یہ بات نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے پاس تو اسلامی بم آلریڈی آ چکا ہے۔ یہ اسلامی بم اس وقت آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جزاک اللہ۔